اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج درود ابراہیمی کا مشاہدہ بھی شیئر کروں گی، اور وہ میری تمام بہنیں، ایون کوئی بھی انسان اس دنیا میں جو کہ اپنی لائف میں لوگوں کے رویوں کی وجہ سے پریشان ہے، ان سب کے لیے ویڈیو بہت بہترین ہونے والی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی تو بات یہ کہ فرض کریں ایک آپ کا بہت ہی خوبصورت گھر ہے جس کو آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے سجایا ہے، اور آپ کے اس گھر میں کوئی بھی باہر سے آ کر توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کرے تو وہ تب تک نہیں کر سکتا جب تک آپ دروازہ نہیں کھولیں گے۔ وہ صرف آپ کے گھر کے باہر سے اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، گھر کے گیٹ کے اندر وہ انسان نہیں آ سکتا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ اپنے گھر کا دروازہ بند رکھیں گے، ظاہر سی بات ہے آپ اس کو اندر نہیں آنے دیں گے، اور اس کی پاور اتنی ہے ہی نہیں کہ وہ آپ کے گھر کا دروازہ بھی توڑ کے اندر آ سکے، بس وہ باہر سے ہی نقصان انسان پہنچا سکتا ہے۔ تو کتنی بہترین بات ہے نا کہ بس اندر سے وہ آپ کو کھوکھلا نہیں کر سکتا۔ بالکل ویسے ہی جب کوئی انسان ہمیں توڑتا ہے، بار بار توڑتا ہے، آپ لوگ دور کیوں جاتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لائف دیکھ لیں، رشتہ داروں نے کتنا ان کو ڈسٹرب کیا، کتنی ان کی لائف خراب کی، ان کے اپنے ریلیٹیوز، ان کے اپنے لوگ جن کو ہم رشتہ دار کہتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں دکھ سکھ کے ساتھی، ان لوگوں نے کتنا ان کو تنگ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی بہن بھائی نہیں تھا نا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی لائف کو ہم دیکھیں تو ہمیں کتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ اپنے بھائی، چلے بات کر لی جائے کہ سوتیلے بہن بھائی ہی تھے بے شک، لیکن بہن بھائی ایک کانسیپٹ ہے، اور یہی ہمیں نظر آتا ہے ان دونوں واقعات سے کہ اپنے بہن بھائی ہوں، اپنے رشتہ دار ہوں، یہ اس وقت تک آپ کے ساتھ ہیں جب تک کہ آج کل کے دور میں تو اگر دیکھا جائے تو اس وقت تک آپ کے ساتھ ہیں جب تک آپ ان کو ایک ڈیزائرڈ اماؤنٹ ان کی نہیں دے رہے، ان کے ایموشنز کو ان کے لحاظ سے ٹیکل نہیں کر رہے، ان کے معاملات زندگی میں جس طرح وہ آپ سے ڈیل کریں آپ ان کو ویسے ڈیل نہیں کر رہے، تو یہ ساری سچویشن ہے۔ لیکن یہاں یہ بات انڈرسٹینڈ کریں کہ لوگ ہمیں ہرٹ کر کے جب چلے جاتے ہیں تو ہم کیوں ان کو اتنی اجازت دیتے ہیں کہ ہمیں ہرٹ کر سکیں؟ ہاں، یہ بات کہنا آسان ہے، دروازے کو کنڈی لگانا آسان ہے، لیکن اپنے دل کے دروازے کو اس طرح کنڈی ہم نہیں لگا سکتے۔ لوگوں کے رویوں سے ہم ہرٹ ہوتے ہیں، ہماری ایک سیلف رسپیکٹ ہرٹ ہوتی ہے، سب سے بڑی بات ہے۔ لوگوں کے رویے ہمیں چیر پھاڑ کے رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کو کبھی کوئی انسان ہرٹ تب تک نہیں کر سکتا جب تک آپ فیل نہ کریں۔ تو اب کیا ذلیل ہوتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں کہہ رہی میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے تو یہ کہوں گی درود ابراہیمی کو اپنی ڈھال بنائیں۔ ہم کہتے ہیں نا درود شریف پڑھو تو مالی حالات بہتر، درود شریف پڑھو تو یہ بہتر وہ بہتر۔ میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، آپ درود ابراہیمی کو اپنا امام بنائیں۔ جب کوئی ہرٹ کرے فوراً درود شریف پڑھتے رہے، اور اگر آپ کی ڈیلی لائف میں یہ روٹین ہے کہ آپ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں تو پھر تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، لیکن موسٹلی وہ لوگ جو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں وہ اپنی یہ روٹین بنا دیں کہ سارا دن ہم پڑھتے رہیں، جب ہمیں وقت ملے ہم پڑھتے رہیں، ہم چلتے پھرتے رہیں، جہاں ملٹی ٹاسکنگ نہ ہو، ہمارا دماغ استعمال نہ ہو، اور ہم پڑھتے رہیں درود شریف، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھ۔ جیسے ایک بہن تھی، انہوں نے تو بہت زیادہ اپنی روٹین بنا لی تھی کہ وہ پہلے 1000 ختم کرتی تھی، پھر جہاں سارے دن میں ان کو کہیں تنگی یا کچھ بھی فیل ہوتا وہ درود ابراہیمی کا ورد کرتی رہتی تھی۔ تو ہم درود ابراہیمی ہماری ڈھال بھی ہے۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اگلا انسان آپ کو کبھی ہرٹ نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ جو شخص درود ابراہیمی پڑھتا ہے اس کو لوگوں کے رویے ہرٹ نہیں کرتے، لیکن اپنی سیلف رسپیکٹ کا بھی خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ خاموشی ایک چپی 100 کو مارتی ہے، بالکل ویسا ہی ہے کہ آپ کی جو خاموشی ہے نا وہ آپ کو نہ مسئلے میں پڑنے دے گی، نہ وہ آپ کو لوگوں کی پریشانی کو اپنے اندر نہ جانے دے گی۔ ہم جتنا لوگوں کو زیادہ بولتے ہوئے، گاسپ کرتے ہوئے یہ سب دیکھتے ہیں، آپ یقین کریں ان کو اتنا کم دماغی سکون ہوتا ہے۔ یہ بات کہنا میں 100% کہہ سکتی ہوں کہ ایک انسان جو کسی غیبت کر رہا ہے، ایک انسان جو کسی کو ہرٹ کر رہا ہے، اس انسان وہ خود سب سے پہلے ہرٹ ہوتا ہے۔ یہ جو ہم ایک بات یاد رکھیے گا، نارمل جو انسان ہے نا، ایک اچھا انسان، نارمل کو ہم اچھے سے نہیں تشبیہ دے رہے، ایک نارمل انسان سے مطلب جس کی زندگی میں دماغی سکون ہے، وہ کبھی کسی کو ہرٹ نہیں کرے گا یا کرے گی۔ اور جو ایک انسان نارمل یا پاگل ہے ان سے سمپتھی رکھیں، کیونکہ ان کی اپنی زندگی اس سے زیادہ بدتر ہے جتنی وہ آپ کی بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کر لیں کہ ہرٹ ہم نہیں ہوں گے، ہم 100% ہرٹ ہوں گے، لیکن اگلے انسان کو یہ الاؤ کرنا، کتنے دیر تک آپ روتے رہیں گے؟ آپ ایک دفعہ یہ بات انڈرسٹینڈ کر لیں، اگلوں کو فرق نہیں پڑتا۔ تو اب ایک مشاہدے کی طرف آتے ہیں۔ ایک بہن بتاتی ہیں کہ وہ روز 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتی ہیں،
اور انہوں نے شیئر کیا، کہتی ہیں کہ میرے گھر کے کچھ ایسے حالات ہیں کہ میری والدہ نے بہت سیکریفائس کیا ہمارے لیے، اپنے سسرال کے تھرو اور اپنے ایون ہمارے والد صاحب کے تھرو بھی ہمیں بہت، یعنی ان کو ہر جگہ سے ان کی والدہ جو تھیں ان کو والد صاحب سے اور سسرال کی طرف سے بہت تنگی اور بہت پریشانیاں ملیں، لیکن انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک تو ان کو توکل تھا، لیکن ایک چیز اس میں گڑبڑ ہوگی، بس وہ گڑبڑ کیا ہوئی کہ اس سارے میں جب ان کی والدہ کو ان سب چیزوں سے آزادی ملی تو وہ اپنے بچوں کو، آپ یوں سمجھ لیں کہ اس طرح بھول گئیں کہ پہلے وہ اپنی خوشی کو پریفر کرنے لگے، حالانکہ ایک ماں جو ہوتی ہے وہ پہلے اپنی اولاد کی خوشی کو پریفر کرتی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ ایک ماں کا روپ یہی ہے کہ وہ قربانی دے، ظاہر ہے ماں کو اپنی خوشی کا بھی خیال ہونا چاہیے، لیکن جب تک آپ کی اولاد آپ کو دیکھ رہی ہے، اٹس لوکنگ فارورڈ ٹو یو، تب تک آپ ماں ہونے کا فرض ہر ماں کو ادا کرنا چاہیے۔ اپنی خوشی کا بھی خیال رکھیں، اتنا ہرٹ خود کو مت کریں کہ اولاد آپ کے ساتھ زیادتی کر جائے، لیکن اتنا ضرور خیال رکھیں کہ آپ کی اولاد کبھی اکیلا محسوس مت کرے۔ تو وہ کہتی ہیں ہماری والدہ جو تھی ان کا تھوڑا سا یہ معاملہ بن گیا تھا کہ وہ پھر پہلے اپنی خوشی کو پریفر کرنے لگی تھی، اور ایج کے ساتھ ساتھ انسان بچہ بوڑھا ایک برابر ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کچھ اس طرح کے معاملات ہونا شروع ہو گئے کہ ہم اپنی والدہ سے جب بھی کوئی بات کرتے، ریلیٹیوز کی وہ سائڈ لیتی، ہماری نہ لیتی، اور اکثر اوقات ایسا ہوتا کہ جب وہ ریلیٹیوز کی سائڈ لیتی تو ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو جاتی ہے، بہت ریلیٹیوز ہمیں ذلیل کر کے چلے جاتے، اور وہ ریلیٹیوز اتنا منہ نہیں بناتے جتنی ہماری والدہ منہ بنا لیتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ہم نے تنگی ضرور کاٹی، لیکن ایک بات تھی کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو حکم دیا کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ بہترین طریقے سے چلو، احسن طریقے سے چلو۔ تو کہتے پھر ہم نے بس یہی کیا کہ ہم نے چپی اختیار کر لی اور اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہماری والدہ ایسے ہی ہیں اور ہماری کوئی اور والدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی نے بہت ہیلپ کیا۔ پہلے تو کہتی ہیں جھگڑتی تھی والدہ سے، اور یہ غلط بات تھی کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہی ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کو اف بھی نہ کرو، لیکن دیکھیں والدین بھی انسان ہیں، وہ بھی غلطی کر سکتے ہیں۔ یہ اسپیشلی ہمیں بات تب ریئلائز ہوتی ہے جب ہم خود والدین بنتے ہیں، تبھی والدین کی قدر بھی آتی ہے، لیکن تب ہی ہمیں یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ والدین بھی غلطی کر سکتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ مجھے بہت ہرٹ ہوتا تھا جب میری والدہ جو ہے میرے ساتھ ناانصافی کر جاتی تھیں، اور صاف کوئی تیسرا بندہ بھی کہہ رہا تھا ہاں وہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کی والدہ آپ سے ناانصافی کر رہی ہیں، اور تیسرا بندہ بھی وہ جو کہ ایسا نہیں کہ آپ کی والدہ کے خلاف ہو بلکہ آپ کی والدہ کے ساتھ ہو۔ خیر زندگی ایسی کہتی ہیں گزرتی گئی، اور کہتی ہیں میں بات بات پہ ناراض ہو جاتی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتا میری والدہ کو کیا ہو رہا ہے، لیکن کہتی میری ناراضگی سے میری والدہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ کہتی میرے بہن بھائیوں کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کوئی مجھے آ کے انسلٹ کر رہا ہے، کوئی جس طرح کا بھی بیہیویئر کر رہا ہے، بعد میں جس نے مجھے جو بھی دلاسے دینے، لیکن اس پوائنٹ پہ جب آپ کو کوئی چاہیے ہوتا ہے آپ کی سپورٹ کے لیے، تو کہتی مجھے کوئی نہیں ملتا تھا۔ اور کہتی میرے گھر میں یہ ٹرینڈ بن چکا تھا کہ کسی کا مذاق اڑانا، ہنسی مذاق اس طرح کرنا کہ اگلے کو توڑ کے چیر کے رکھ دو، اور اس طرح کے حالات پیدا کرنا اگلے کے لیے کہ اگلے کی سیلف رسپیکٹ ہرٹ ہو، تانے بازی، یہ سب چیزیں کہتی ہیں مذاق بن چکا تھا میرے گھر میں، اور اس چیز کے اوپر لوگ ہنستے تھے۔ تو کہتے ہیں میں بہت ڈسٹرب رہی، لیکن درود ابراہیمی سے بہت طاقت ملی۔ اکثر اوقات ایسے واقعات، کہتی میری شادی جب ہوئی تو میکا جس طرح اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا میکا ہوگا، کہتی وہ والی فیلنگ نہیں آئی بالکل بھی۔ جس طرح کہتی ہیں اپنی دوستوں کو دیکھتی تھی کہ جب وہ میکے جاتی ہیں تو ہاتھوں ہاتھ جس طرح لوگ ان کا انتظار کرتے ہیں، ان سے محبت وہ چیز ہوتی ہے، ان کی ایک وہ کہتے ہیں نا کہ جو سامنے نہیں ہوتا جب دیر بعد آتا ہے تو اس کی ایک وہ اہمیت بنی ہوتی ہے۔ کہتی وہ مجھے اپنی اہمیت میری ماں والدہ میں نظر نہیں آئی بالکل بھی، کہ ان کو ہاں وہ مجھ سے پیار کرتی تھی، لیکن جہاں پر ان کی اپنی خوشی کی بات ہوتی تھی، کہتی بات سمجھنے میں بہت وقت لگا، لیکن اس میں ان کی غلطی بھی نہیں تھی، انہوں نے بہت سارا سفر کیا، بہت زیادہ، لیکن بس اسی وہ کہتے ہیں نا کہ اتنا زیادہ مت برداشت کرو کہ آپ اپنے فرائض جو آپ کے اپنے ہیں آپ ان کو ہرٹ کرنا شروع کر دو۔ ٹھیک ہے کہتی میں بالغ ہو چکی تھی، میری والدہ کا مجھ پہ کوئی اس طرح فرض نہیں تھا، لیکن ایٹ لیسٹ ایک انسانیت ہونے کے ناطے، کیونکہ میری تو کوئی اور والدہ نہیں ہے، میری تو ایک ہی ہے، اور بہن بھائی بھی میرے کوئی اور نہیں، تو ایٹ لیسٹ ہم بہن بھائی اور والدین سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو وہ ایکسپیکٹیشنز میری دھری کی دھری تھی، لگتا تھا جیسے کوئی میرا میکا ہی نہیں ہے۔ کہتی ہیں یہی بات تھی کہ میں شادی کے بعد بہت سالوں تک اپنے میکے آ کے نہیں رہی۔ پھر کہتی ہیں شادی کے کافی سالوں بعد جب نوبت ملی اتنی کہ میں رہوں آ کے، تو کہتی ہیں تب بھی اتنی باتیں میں نے محسوس کی کہ مجھے ریئلائز ہوا اللہ نے جو کیا بہتر کیا۔ کہتی میں سمجھتی تھی کہ شاید میں نہیں آ کے رہ رہی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے حق میں بہتر کیا۔ اب معاملات زندگی یہ ہے کہ درود ابراہیمی میرا سہارا ہے۔ درود ابراہیمی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری زندگی میں برکت بنا کے رکھ دیا ہے کہ اب اگر میری والدہ کوئی ایسا بیہیویئر ہوتا ہے، کوئی ایسا برتاؤ ہوتا ہے میرے ساتھ جو بالکل ان ریئلسٹک اور ایسا ہو کہ وہ کیوں کہتے ہیں نا کہ اگلے کا دل چیرنے والا، تو کہتی میں بالکل ریلیکس ہو جاتی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں اگلے کی نیچر سمجھ گئی ہوں، اور میں اس نیچر کے اوپر کبھی بھی اس کو سمجھ کر ان سے ڈیل نہ کرتی اگر میں درود ابراہیمی نہ پڑھتی۔ نیچر وائز کہتی ہیں میں ایک جذباتی لڑکی ہوں اور بہت سینسٹیو لڑکی ہوں، اور میرے جذبات ہی میرے آگے آ جاتے ہیں،
لیکن کہتی ہیں میں نے اپنے رشتوں سے وہی ایکسپیکٹ کیا جو کہ ایک عام آدمی، ایک عام انسان اپنے رشتوں سے ایکسپیکٹ کرتا ہے، پر افسوس کہ وہ رشتے اس قابل نہیں تھے۔ اب کیا کرتی، قطع تعلق بھی نہیں کر سکتی، والدین تو ایسا خوبصورت رشتہ ہے کہ چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ تو یہاں مدد دی درود ابراہیمی نے۔ اور کہتی ہیں ایسا نہیں میں کہتی کہ میری والدین یا میری جو والدہ ہیں وہ بہت ہی بری ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن وہ جو سیکریفائس بھی نہ کہیں، وہ جو ایک محبت، وہ جو ایک لگاؤ، وہ جو ایک امید ہوتی ہے والدین سے، کہتی وہ میں نہیں لگا سکتی اپنے والدین سے۔ نہ صرف یہ کہتی اپنے بہن بھائیوں سے بھی وہ امید نہیں لگا سکتی۔ بہن بھائی کہتی ہے بہت اچھے ہیں، فائنینشلی پیسوں کے معاملے میں جب بھی کوئی تنگی آتی ہے بہن بھائی مدد کرتے ہیں، لیکن وہ جو ایک انسان کو ایموشنل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے نا، کہتی وہ کہیں سے مجھے نہیں ملتی، اور وہ مجھے ملی درود ابراہیمی سے۔ دیکھیں ہم لوگ درود ابراہیمی اپنے موسٹلی لوگ جاب، شادی اور مالی حالات اور پتہ نہیں بے اولادی ان سب کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم درود ابراہیمی کا سہارا لیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تھرو۔ اور کہتی ہیں کہ لیکن اصل جو چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر انسان اپنے ارد گرد کے ماحول میں، اس کی زندگی میں نیک اور اچھے لوگ ہیں جو کہ اس کا خیال رکھتے ہیں، تو کہتی پھر کم پیسوں میں بھی گزارا ہو جاتا ہے، پھر انسان اگلوں کے لیے جان بھی دینے کو حاضر ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ والا سینیریو بن جاتا ہے تو اس چیز کے لیے کہتی ہیں درود ابراہیمی نے مجھے سہارا دیا، میری پرسنالٹی چینج کرائی۔ پہلے تو کہتی تھی آنسو آ جاتے تھے اگلوں کے بیہیویئر پہ، اب نہیں آتے۔ اب اتنا اللہ نے مجھے مضبوط کر دیا ہے کہ میں ایک انڈیپینڈنٹ وومن ہوں، بلکہ ایسے ایسے خیالات مجھے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں سمجھ جاتی ہوں کہ کس طریقے سے مجھے آگے اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں مدد ہوتی ہے، اور کہتی ہیں زندگی کا ہر ایکسپیرینس مجھے اللہ کی طرف کھینچ کے لے کے جاتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ زندگی میں جو بھی میرے معاملات زندگی ہوتی ہے، کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں، وہ سب مجھے یہی بتاتے ہیں کہاں میں، کہ ایک لیسن، ایک سبق کے طور پہ ہوتا ہے، چاہے پھر وہ ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کیوں نہ ہو، جیسے میکے کے اندر رہنا۔ بہت سارے لوگ یہی کہیں گے کہ شاید انسان کے جذبات کو قابو کرنا مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، آپ کی پرسنالٹی چینج ہو، آپ کی فطرت بدلے۔ کوئی کہتے نا فطرت بدل گئی، کہتے یقین نہ کرو، لیکن اگر میں کہتی ہوں کہ کہہ دے کہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کی فطرت بدل گئی، تو 110% بدل گئی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔